کھانے کے لیے کون سا جانور حلال ہے اور کون سا جانور حرام ہے، اس کا شرعی اصول کیا ہے، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں خود ہی کہ کون سا جانور آپ کے لیے کھانا حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ پانی کا کوئی بھی جانور، کیڑے مکوڑے کھانا حلال نہیں ہے، یہ سب حرام ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی۔ اور مچھلی آپ نے شکار کیا تو بغیر ذبح کے اگر وہ تڑپ تڑپ کے آپ کے پکڑنے کی وجہ سے مر گئی تو اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں صحابہ کی پوری پوری زندگیوں میں سمندری جانور کسی بھی قسم کا کھانے کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو آج کل بڑا کیکڑوں کے سوپ کا رواج چل پڑا ہے، کیکڑے لوگ کھانے لگ گئے ہیں، تو کیکڑا کھانا بھی حرام ہے اور اس کا سوپ پینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ کیکڑا سمندری جانور ہے اور مچھلی کے علاوہ ہے، تو یہ نہیں کھایا جا سکتا، نہ اس کا سوپ پیا جا سکتا ہے۔ جھینگے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اگر جھینگے کو مچھلی کی قسم سے سمجھا جائے تو بالکل حلال ہے، اور جھینگے کو مچھلی نہ سمجھیں بلکہ کیڑا سمجھیں تو کیڑا ہونے کی وجہ سے جھینگا حرام ہے۔ تو اب مچھیروں سے اگر پوچھا جائے تو بہت سارے مچھیرے اس کو مچھلی کی کیٹیگری میں بھی داخل کرتے ہیں، اور اگر ہم خود اس کو دیکھیں تو یہ کیڑا نما بھی لگتا ہے۔ تو جب اس طرح کا اختلاف ہے تو پھر بچنے میں بہتری ہے، اگر یہ کیڑا ہوا تو حرام اور مچھلی ہوئی تو حلال ہے، تو پھر ایسی مشتبہ چیزوں سے بچنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کھا لیتا ہے تو چونکہ اس کے مچھلی ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے، بہت سارے لوگ اس کو مچھلی کی کیٹیگری میں بھی داخل کرتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے تم نے حرام کھایا، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے تم نے ناپسندیدہ کام کیا، مکروہ تنزیہی کام کیا، نہ کرتے تو بہتر ہوتا۔ تو اپنے پیسوں سے کبھی بھی جھینگے نہ خریدیں، لیکن اگر دعوت میں کبھی جاتے ہیں اور جھینگے وہاں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کا دل کر رہا ہے اور آپ کی پلیٹ میں کسی میزبان نے ڈال دیا اور آپ تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن بچنا بہتر ہے جھینگے کو کھانے سے۔ تو سمندر میں تو صرف مچھلی حلال ہے، باقی کچھ بھی حلال نہیں ہے۔ اچھا، مچھلی کے حوالے سے بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ مچھلی جو خود ہی اپنی طبعی موت مر کر سمندر کے اوپر الٹی آ کر تیرنے لگ جائے، وہ جو مردار مچھلی ہے جس کو آپ نے پکڑ کر مارا نہیں ہے یا آپ کے پکڑنے کی وجہ سے وہ مری نہیں ہے، وہ اپنی طبعی موت مر کر کنارے پر مری ہوئی مچھلی آ گئی ہے، یہ مری ہوئی مچھلی کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ تو بالکل مر گئی نا اپنی طبعی موت کی وجہ سے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے پکڑا، آپ نے پنجرا ڈالا، آپ نے کانٹا ڈالا، اس کی وجہ سے وہ مر گئی، آپ نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ کسی سے ٹکرا کے وہ مر گئی، یہ مچھلی کھانا حلال ہے۔ زمینی اگر جانوروں کو دیکھیں تو حشرات الارض سارے کے سارے حرام ہیں۔ زمینی کیڑے مکوڑے، چوہا ہو گیا، چھپکلی ہو گئی، مینڈک ہو گیا، سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا، لال بیک ہو گیا، یہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، یہ سارے حرام ہیں، نہیں کھائے جا سکتے۔ اسی طرح گدھا حرام ہے، خچر حرام ہے، خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، ہاتھی حرام ہے، اور کوا جو مردار کھاتا ہے وہ کوا بھی کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ دو کیٹیگریز ہو گئیں۔ تیسرا، وہ جانور سارے کے سارے حرام ہیں جن کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں اور اس سے وہ باقاعدہ شکار کر کے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ ایسے جو شکار کرنے والے زمین پہ چلنے والے جانور ہیں، چوپائے، یہ سارے کے سارے حرام ہیں، نہیں کھائے جا سکتے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، اور بہت سارے جانور جو نوکیلے دانت رکھتے ہیں اور شکار کر کے اپنے شکار کو کھاتے ہیں، ایسے سارے جانوروں کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے، نہیں کھایا جا سکتا۔ لیکن ان کے علاوہ جو چوپائے ہیں، جن کے نوکیلے دانت نہیں ہیں یا نوکیلے دانت ہیں لیکن وہ شکار نہیں کرتے، وہ چارہ کھاتے ہیں۔ اونٹ ہے، اس کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں لیکن وہ چارہ کھاتا ہے، وہ شکار نہیں کرتا۔ اسی طرح گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بکرے ہیں، دمبے ہیں، یہ سارے حلال جانور ہیں کیونکہ یہ چارہ وغیرہ کھاتے ہیں، یہ شکار کر کے جانوروں کو نہیں کھاتے۔ اسی طرح زیبرا بھی گھاس کھانے والا جانور ہے، شکار کر کے جانور کو نہیں کھاتا، زیبرا بھی حلال ہے۔ ہرن ہے، وہ بھی گھاس کھاتی ہے، وہ شکار کر کے جانور کو نہیں کھاتی، ہرن بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح کینگرو جانور ہے، وہ بھی گھاس پر اپنا گزارا کرتا ہے، اس کے نوکیلے دانت ایسے نہیں ہوتے جس سے وہ شکار کرے اور شکار کھائے، تو یہ کینگرو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے حلال جانور ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے جانور ہوں گے جو شکار نہیں کرتے، ان کے نوکیلے دانت نہیں ہیں، وہ گھاس پھوس وغیرہ کھا کر گزارا کرتے ہیں، ایسے سارے جانوروں کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ چوتھے، پھر پرندے کون کون سے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں؟
وہ پرندے جن کے پنجے ہوں، جن سے وہ شکار کرتے ہوں اور اپنے شکار کو پھر کھاتے ہوں، ایسے پرندے جو نوچ کر کھانے والے پرندے ہوں دوسرے جانوروں کو، ایسے پرندوں کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے چیل ہے، باز ہے، شکرا وغیرہ ہے، یہ سارے پرندے حرام ہیں۔ ان کے علاوہ جو پرندے ہیں جن کے پنجے نہیں ہیں، جو شکار وغیرہ کر کے نہیں کھاتے، دانے وغیرہ کھا لیتے ہیں یا کبھی کبھی مردار یا غلاظت بھی کھا لیتے ہیں، لیکن نارملی وہ شکار کرنے والے پرندے نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے حلال ہیں، جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، اسی طرح حلال کبوتر ہے، طوطے ہوتے ہیں، وہ دانہ چگتے ہیں، وہ پنجے ان کے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ شکار کریں اور جانور یا مختلف چیزیں کھائیں، بلکہ وہ دانے پہ گزارا کرتے ہیں، صاف ستھری غذا ہوتی ہے، پنجے ان کے نہیں ہوتے شکاری پنجے، اور وہ شکار وغیرہ نہیں کرتے، تو ایسے کبوتر بھی کھانا بالکل حلال ہے۔ اسی طرح ٹڈی کھانا بالکل حلال ہے، بظاہر یہ کیڑا ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو ٹڈی بھی کھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیں گے تو کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے اس کا فیصلہ کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔